وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا مل اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا تھا کہ ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا تھا، اللہ پاک بیٹے کی قربانی نہیں چاہتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، اور ابراہیم کے دل میں جب بیٹے کی محبت آئی تو اللہ پاک نے امتحان لیا کہ دیکھیں کہ اس کے دل میں بیٹے کی محبت اور اللہ کی محبت میں غالب کون سی محبت ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیٹے کو قربان کر سکتا ہوں، اور حضرت ابراہیم کے بس میں جتنا تھا وہ کر گزرے، امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ بیٹے کی محبت ہو، بیوی کی محبت ہو، یا کسی بھی چیز کی محبت ہو، اللہ کی محبت پر ہر محبت قربان۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر بتایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو ہر مسلمان کو اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے کی قربانی دینی پڑتی۔ ہر مسلمان کو جس کو اللہ صاحب اولاد بناتا اس کو اپنے ایک بیٹے کی قربانی دینی پڑتی، لیکن اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی قربانی کو مینڈھے کی قربانی میں بدل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے آپ خود قربانی کرتے رہے، اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے تھے۔ 100 اونٹ ایسے قطار لگا کر کے کھڑے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اونٹوں کو روکتے تھے، حضور ایک اونٹ کو ذبح کرتے تھے، کئی اونٹ ایک ساتھ آگے بڑھتے تھے ذبح ہونے کے لیے، ہمیں اونٹوں کو روکنا پڑتا تھا، اونٹوں کو روکنا پڑتا تھا، اور اونٹ کو چھوڑتے تھے، وہ خود چل کر کے حضور کے پاس جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نہر فرماتے تھے۔ یہ ان اونٹوں کا نصیب تھا۔ 63 اونٹوں کی قربانی کی، اور پھر آپ نے اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کی، پوری امت کی طرف سے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے، اسے اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے، اور اللہ نے استطاعت دی ہو تو اپنی گھر والوں کی طرف سے، اپنی اولادوں کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے جن کو صاحب استطاعت بنایا ہے ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے، اس لیے کہ حضور نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم ان کی طرف سے قربانی کریں۔ اگر بڑا جانور ذبح کرتے ہوں تو اس میں ایک حصہ حضور کے نام کا رکھنا چاہیے کہ حضور کی طرف سے یہ قربانی، اور انشاءاللہ یہ ایک حصہ رکھنا ہماری قربانی کی قبولیت کا سبب بنے گا، ہماری قربانی کی قبولیت کا سبب بنے گا، اور پھر اللہ پاک نے اس پر اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، اور پلسرات پر یہی تمہاری سواری ہوگی جو تمہیں پلسرات سے پار کرائے گی۔ ہِیَ مَطَايَاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ، یہ تمہاری سواریاں ہوں گی جو تمہیں پلسرات سے پار کروائے گی۔ قربانی کا موقع ہے، اللہ جسے حیثیت دے وہ قربانی کرتے ہیں، قربانی کرواتے ہیں، اور قربانی کا گوشت لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 3 حصے کرنا چاہیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔
یہ نہیں کہ قربانی کی تو پورا گھر ہی میں رکھ لیا اور ڈیپ فریزر بھر دیا، سال بھر کھاتے رہے، ایسا نہیں۔ جیسے عید الفطر کے موقع پر صدقۃ الفطر ہے کہ غریب کی عید ہم سے پہلے ہو جائے، عید الفطر کے آنے سے پہلے صدقۃ الفطر کے نام سے ہم غریبوں کو دے دیں تاکہ عید کے دن کسی کی محتاجگی نہ رہے۔ اسی طرح اس موقع پر اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، اس کے 3 حصے کریں، ایک غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ اپنے اعزاء و اقربا کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب قربانی کی، اس لیے اللہ جسے جتنی حیثیت دے اس کے مطابق قربانی کرنا چاہیے، اور خاص طور پر حج کے موقع پر کہ وہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ آج میں مارکیٹ گیا تھا بکرا لینے کے لیے، جو بکرا مجھے پسند آیا اس کی قیمت 16,000 روپیہ کہہ رہا تھا، 12,500 کا مانگا تو اس نے نہیں دیا بکرا، تو میں نے کہا چلو چھوڑو جانے دو، قربانی انشاءاللہ وہیں کریں گے۔ 350-400 ریال کا جانور ملتا ہے، یعنی 5,000 روپیہ، اور وہاں قربانی کریں گے تو ایک کا بولو نا 1,00,000، 1,00,000 بکرا تو زندگی میں کبھی خرید کے قربانی نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا پروگرام کینسل کر دے، میں نے کہا وہیں کریں گے انشاءاللہ قربانی۔ تو حضور نے حج کے موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے تھے، بقیہ کو ذبح کرنے کی ذمہ داری حضرت علی کو دے دی تھی کہ اب بقیہ اونٹ تم ذبح کر دو۔ اس لیے حج کے متعلق آتا ہے کہ بہترین حج وہ ہے جس میں کثرت سے تلبیہ پڑھا جائے اور جس میں خوب قربانی کی جائے۔ ہمارے حجاج کرام جاتے ہیں وہاں، سب سے زیادہ جہاں خرچ کرنے میں ان کو جان پر آتا ہے وہ یہ قربانی۔ اب میں تو بولتا ہوں کہ مالیگاؤں کے لوگ یہاں تو قربانی ایسا کرتے ہیں جیسے پورا گاؤں ڈھونڈ کر کے جانور تندرست خوبصورت ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اور وہاں مری بکری کاٹتے ہیں، 200 ریال کی ملے ایسی بکری کہ چل بھی نہ سکے اس کی قربانی کرتے ہیں۔ حالانکہ حج کا ایک عمل ہے، حضور نے ایک حصہ نہیں 63 اونٹ 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ اس لیے ایسا حج جس میں خوب قربانی کی جائے، جس میں خوب کثرت سے تلبیہ پڑھا جائے، وہ حج بہترین حج ہوتا ہے اور انشاءاللہ قبولیت سے زیادہ قریب ہوگا۔ لیکن ہم لوگ جس علاقے میں آج ہیں، ظاہر بات ہے یہاں دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے بعض عمل سے ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ان کی دل آزاری سے بچنا چاہیے۔ قربانی کے جانوروں کو اس طرح نمائش کے طور پر لے کر کے گھومنا اور لوگوں کو دکھانا اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ چارہ خرید کے لے کے جاتے ہیں تو آپ دیکھو گے موٹر سائیکل پر چارہ اس طرح رکھ لیتے ہیں، آدھا راستہ چھیک کر کے چلتے ہیں، کس کو تکلیف ہو رہی ہے کسی کو کوئی احساس نہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں جس کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1-2 تنازع بھی ادھر پل پر ہوئے جس کو نمٹانا پڑا جا کر کے، کہ ہم لوگ ایک اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہے ہیں تو ایسا طور طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف ہو اور ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر جب قربانی کرتے ہیں تو یہ جذبہ دل میں ہونا چاہیے کہ در حقیقت یہ قربانی جان کی قربانی تھی، جان کی قربانی تھی۔ اللہ نے اس قربانی کو مال کی قربانی سے بدل دیا۔ اگر اللہ پاک حضرت اسماعیل کی قربانی قبول کر لیتے اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے ہاتھوں ذبح ہو جاتے تو ہمیں بھی اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا پڑتا۔ آپ سوچو کتنا سخت امتحان ہوتا، لیکن
جس طرح اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبوب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے، یہ قربانی کا سبق ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک جانور نہیں، بلکہ ہم یہ عزم و ارادہ کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کا وقت آئے گا تو قربان کریں گے۔ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے آدمی تیار ہو، یہ قربانی کا سبق ہے۔ اور یہ قربانی کا مقصد ہے کہ اللہ پاک راضی ہوں اور ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ جذبہ ہوگا تو قربانی کا مقصد پورا ہوگا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس تمہاری قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی، تمہارے دل کے جذبات پہنچتے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ تم نیکی کرتے ہو، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اس موقع پر ہمیں قربانی کرنا ہے، اور در حقیقت اس بات کا احساس اور اس جذبے کو اپنے دل میں پیدا کرنا ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت پر ہم اپنی محبت ہو اور اپنی قیمتی سے قیمتی چیز ہو، اگر قربان کرنے کا موقع آئے گا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، قربان کریں گے۔ یہ جذبہ اگر اللہ نے عطا کر دیا تو قربانی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سے اس نیکی کو قبول فرما لے۔ اصل چیز نیکی کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے، قبول ہونا ہے۔ اللہ یہ نیکی ہم سے قبول فرما لے، اور پھر قربانی پر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں اسے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب